السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی ہم پر لاتعداد نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کا اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو نعمتیں حد شمار سے باہر ہے کہ جب جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَإِن تُعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہر مسلمان کے لیے وہ یہ ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا گیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہر مسلمانوں کو اللہ نے بن مانگے عطا فرمائی ہے، اور یہ نعمت بہت بڑی ہے۔ اس نعمت کے بارے میں خود اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے مومنین کے لیے ایک نعمت نازل فرمائی، انہیں عطا فرمائی، اس بعث فیہم رسول، کہ ان پر ایک رسول کی بعثت فرمائی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی نعمت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، چاہے عقائد کی صورت میں تھے چاہے اعمال کی صورت میں تھے، وہ انہوں نے ہم سب کو ارشاد فرمایا۔ عقیدہ توحید انہوں نے ارشاد فرمایا، عقیدہ رسالت ارشاد فرمایا، اور تمام عقائد اس بات کا مسلم ثبوت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس دین کی امانت جو اللہ سے دی تھی وہ اس امت کو ویسی ہی عطا فرمائی جس طرح کی پہنچانے کا اللہ نے حکم دیا تھا اور پہنچانے کا حق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کا حق ادا کر کے دکھایا۔ چنانچہ اسی دین میں عقائد کے اعتبار سے ایک ایسا اجماعی عقیدہ ہے جس پر تواتر کے ساتھ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع رہا ہے، اور وہ عقیدہ ختم نبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین کی حیثیت سے تشریف لائے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، روایت میں ان کی تعداد 1,24,000 کم و بیش آتی ہے۔ جتنے بھی انبیاء وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے سے پچھلے انبیاء کے مصدق تھے، تصدیق کرتے تھے، اور اپنے بعد آنے والے انبیاء کے مبشر بشارت دیا کرتے تھے کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد جتنے بھی نبی آئیں گے میں ان کی بشارت دیتا ہوں۔ یا اگر باقیوں کی بشارت نہ دیتے تو کم از کم اپنے سے بعد آنے والے ایک نبی کی ضرور بشارت دیا کرتے۔ تو ہر نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل مصدق تھے، مبشر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں یہ دونوں نام آتے ہیں، آپ مصدق بھی ہیں، مبشر ہیں، لیکن مصدق تمام انبیاء نے حضرت آدم علیہ السلام والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے مصدق، لیکن اگلے کسی اور شخص سے مبشر نہیں، اس اعتبار سے کہ میرے بعد کسی اور نبی نہیں آنا ہے، مبشر نہیں، البتہ بشارت خلافت کی تھی کہ میرے بعد خلفاء۔ مشہور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے کہ میری سنت پر عمل کرو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین جو کہ مہدی ہوں گے ان کے طریقے پر عمل کرو، عضوا علیہا بالنواجذ، اور اس عمل کو اپنے دانتوں سے جبڑوں سے کس کے رکھنا، کوئی چھڑانا چاہے تو مت چھوڑنے دینا، یعنی اگر دانت ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، لیکن اس سنت کو مت چھوڑنا، میرے نبی کے عمل کو مت چھوڑنا۔ گویا کہ یہ علامت کی اس بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے مصدق تھے، لیکن اپنے سے بعد آنے والے خلفاء کے مبشر بشارت۔ چنانچہ انہی خلفاء راشدین جو کہ مہدی تھے اپنے وقت کے، ان کے طریقے پر عمل کرنے کا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم پہنچا۔ انہی خلفاء میں سے اول خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسیلمہ کے نام سے موسوم ایک شخص یمن کی وادی میں اٹھتا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے عقیدے پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس حساس موضوع کو اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں، انہوں نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا اور فوراً یمن کی طرف لشکر جرار میں بھیجا۔ اس لشکر میں، اس جہاد میں کم و بیش 700 حفاظ صحابہ شہید ہوئے، لیکن اس اجماعی عقیدے پر ضبط پہنچتی ہوئی حضرت ابو بکر کو یہ بات گوارا نہیں تھی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تاج کو کوئی اتارنے کی کوشش کرے. یہ ایک حساس موضوع ہے اور اس پر اجماع ہے پوری امت کا تواتر کے ساتھ صحابہ کرام سے لے کر آج تک. اور یہ عقیدہ جو کہ اجماع سے ثابت ہے، اس بات کا غماس ہے، اس بات کی علامت ہے، اشارہ کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت نص قطعی سے ثابت ہے. اس کے لیے عقل کی 100 دلیلیں دے دی جائیں اس کے خلاف، تو ان عقل کی 100 کی 100 دلیلوں کو ہم رد کرتے ہیں اور ہمارے لیے نص قطعی کی ایک نقلی دلیل ہی کافی ہے، جس کے بارے میں ہمیں نقل کے ساتھ وحی الہی کی صورت میں یہ فرما دیا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے آخری نبی، خاتم النبیین اور اللہ کے رسول. اس نص قطعی کے بعد اس نقلی دلیل اور وحی الہی کی نص کے ساتھ اب کسی بھی اور عقلی دلیل سے اس کا رد کرنا چاہے تو وہ رد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب اللہ نے یہ فرما دیا تو وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کے اس قول سے بڑھ کر اور کون سا قول سچا ہو سکتا. ایک وقت تھا، ایک بادشاہ نے اپنے مشیروں کے کہنے پر، جنہوں نے بادشاہ کو یہ پٹی پڑھائی کہ دیکھیں جی یہ سورج نکلا ہوا ہے، سورج کو روشن کون کر رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا اللہ کر رہا ہے. کب سے یہ روشن ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ ازل سے روشن، جب سے اس کی تخلیق ہوئی. تو انہوں نے یہ کہا کہ فیض خدا منقطع نہیں، یعنی اللہ کا جو فیض ہے وہ منقطع نہیں، جاری ہے، ازل سے اب تک جاری ہے. جب بڑی ذات کا فیض منقطع نہیں ہوا تو چھوٹی ذات کا فیض بھی جاری رہنا چاہیے کہ نہیں؟ ایک عقلی دلیل. اس کی ایک سادہ سی مثال میں سمجھیے، اگر سمندر باقی ہو تو دریا بھی باقی رہتے ہیں کہ نہیں؟ اگر دریا باقی ہو تو نہریں بھی باقی رہتی ہیں کہ نہیں؟ بھائی ان کا پانی بخارات کی صورت میں اڑ کر بادل بنتا ہے، بادل برستے ہیں اور نہریں آباد ہو جاتی ہیں. تو ایک بڑی چیز موجود ہو تو چھوٹی چیزیں بھی جاری رہتی ہیں. ایک عقلی دلیل. کہا فیض خدا منقطع نہیں، جب اللہ کا فیض منقطع نہیں ہوا، چراغ آیا کہ فیض نبوت منقطع شود، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبوت کا فیض بند ہو جائے؟ اب بادشاہ کا مانا ٹھنکا، اس نے کہا کہ واقعی میں تم نے تو دلیل بڑی زبردست دی ہے، آگے بات کرو. تو انہوں نے کہا جب تجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگر حالانکہ سے دعوی پیغمبری کی کنت، اگر آج بھی کرے دعویٰ پیغمبر ہونے کا، وہ معجزہ نمایت اور کوئی فرق عادت دکھا دے کہ الٹی سیدھی کرتب دکھا دے کہ ایسی فرق عادت جو کہ وہم و خیال سے باہر ہو، اگر کوئی ایسا معجزہ دکھا دے، تصدیق بھی کنت یا نہیں؟ تصدیق کرو گے یا نہیں؟ اب یہ فارسی میں جملے ہیں. بادشاہ کی بات عقلی طور پر اسے سمجھ میں آئی. اس نے کہا کہ کل میں دربار سجاتا ہوں، علماء کو بلاؤں گا، صلحاء کو بلاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا. اگلا دن ہوا، دربار سجا، علماء بیٹھے ہیں، صلحاء بیٹھے ہیں، سب کے سامنے بادشاہ نے یہ بات کہی کہ لوگوں مجھے اس بات کا جواب دو کہ جب فیض خدا منقطع نہیں، چراغ آیت کے فیض نبوت منقطع شود، اگر حالہ کسی دعوی پیغمبری کی کنت و معجزہ نمایاں تصدیق بھی کنت یا نہیں؟ اتنی بڑی عقلی دلیل کے بعد ہونا کیا تھا؟ وہی ہوا جو کہ ہم سب جانتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ پن ڈراپ سائلنس ہو گیا. اتنی خاموشی کہ اگر کوئی سوئی بھی گر جائے تو اس کی بھی آواز آ جائے. ہر شخص خاموش بیٹھا ہے. لیکن قربان جائیں اپنے علماء کہ یہ ہماری نظریاتی سرحدات کے محافظ ہیں. یہ علماء، ان کی بڑی خدمات ہیں. انہوں نے دین کی ہر موقع پر،
ہر محاذ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اسی مجلس میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں، حضرت مولانا عماد الدین غوری، عماد الدین، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بادشاہ کو للکار کے یہ کہا کہ بادشاہ بو مخو، فارسی میں کہا کہ بادشاہ ولادت منہ میں مت ڈال۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ اس کی اتنی ضرورت کہ میرے سامنے کھڑا ہو کر یہ بات نہیں کرتا ہے۔ جلاد کو حکم دیا کہ اس کی زبان میرے سامنے نکال کر کاٹو، میرے پیروں میں ڈالو، میں اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی زبان کو مسلتا ہوں، جب یہ دیکھ لے تو اس کی گردن اڑا دینا۔ جلاد نے کیوں نہیں کیا، وہ کٹ گئے، شہید ہو گئے، لیکن ایک اصولی جواب سمجھا گیا، اصولی جواب کہ 1000 خوف ہوں مگر زبان رہے دل کی رفیق، 1000 خوف مگر زبان رہے دل کی رفیق، ازل سے رہا ہے یہی قلندر کا طریق، کہ قلندروں کا یہی طریق رہا ہے، چاہے 1000 خوف ان کے سامنے ہو لیکن ان کی زبان وہی بولتی ہے جو ان کے دل میں ہوتا ہے۔ علماء، ہمارے صلحاء، ہمارے اکابرین اور اسلاف نے ہر محاذ پر ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع کیا۔ ہم جس مسلک میں ہیں، مسلک حنفی، اس کے سرخیر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جو کہ دعویٰ کرے نبوت کا، تو ہرگز اس سے کوئی دلیل بھی مت پوچھو، دلیل بھی مت پوچھو کہ اچھا اگر تم نبی ہے تو بتا کیسی دلیل ہے تیری، دلیل بھی نہ پوچھو، اس لیے کہ اگر تم نے اس سے دلیل پوچھی تو یہ اشارہ ہوگا، علامت ہوگی اس بات کی کہ تمہارے دل میں ابھی تشکیک کا کوئی مادہ ہے، تمہارے دل میں ابھی یقین پیدا نہیں ہوا ختم نبوت کے بارے میں، شک ہے، اس شک کو بھی دل میں نہ لاؤ، بلکہ یوں کہو کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو دجال ہے، یہ کہو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ اجماع سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ جب یہ مرزا غلام قادیانی، اس نے اپنا ایک فرقہ علیحدہ کیا اور اس نے ایک دعویٰ کیا نبی ہونے کا، علماء میدان میں آئے، پہلے ہی اس کی بھنک محسوس ہو گئی کہ یہ شخص آگے چل کر کوئی کام کرنے والا ہے، دال میں کچھ کالا، چنانچہ علماء نے اس کے خلاف تقریریں اور بیانات کرنا شروع کر دی، لیکن ابھی وہ ڈھکا چھپا۔ جب اس نے آگے چل کر حدیثوں کو جو کہ ختم نبوت پر دلیل تھی ان کو پارا پارا کرنا شروع کیا تو اس پر علماء کھڑے ہوئے۔ اسی دور کا واقعہ ہے کہ حضرت پیر مہاراجا شاہ گولڑی رحمہ اللہ تعالیٰ گولڑا شریف کے وہ حج کے موقع پر تشریف لے گئے تھے، ابھی آپ مکہ میں تھے، طواف کر رہے تھے، طواف کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت روزانہ نفل ادا کیے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ سو، تو سونے کے بعد آپ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاراجی تجھے کیا ہو گیا، تو یہاں حرم میں موجود ہے اور ہندوستان کی تیری سرزمین میں ایک شخص کھڑا ہو کر میرے حدیثوں کو فینسی تعبیر سے پارا پارا کر رہا ہے، تجھے کیا ہوا یہاں موجود ہے؟ وہ ایک دم بیدار ہوئے، انہوں نے فوراً اپنے جتنے بھی ارکان حج باقی تھے انہیں پورا کیا اپنے وقت پر آ کر، اور فوراً سے پہلے ہندوستان پہنچے۔ لوگوں سے پوچھ گئی تھی تو لوگوں نے کہا کہ واقعی میں ایسا ہے، ایک شخص یہاں کھڑا ہو گیا ہے قادیان میں اور اس نے اس طرح کی حرکت کرنا شروع کی ہے۔ حضرت فوراً میدان میں آ گیا اور میدان میں آ کر یہ فرمایا کہ مرزا غلام قادیانی اگر وہ اپنے دعوے کے لیے چیلنج میرا قبول کرنا چاہتا ہے تو میں اسے مناظرے کے لیے چیلنج دیتا ہوں۔ ایک چیلنج یہ ہے کہ تو بادشاہی مسجد کے مینار پر چڑھ، میں بھی چڑھتا ہوں، دونوں وہاں سے چھلانگ لگاتے ہیں، جو نیچے آ کر مر گیا وہ کذاب، جو زندہ رہا وہ سچا۔ مرزا غلام قادیانی کو جب یہ خط پہنچا ہے تو اس کی ہمت نہ بھی آنے، حضرت نے دوبارہ یہ خط لکھا، فرمایا کہ اگر مجھے وہ گزشتہ چیلنج منظور نہیں تھا تو ایک اور چیلنج دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تو بادشاہ کی مسجد کے صحن میں ایک میز اور کرسی لگی ہو، ایک طرف کرسی پر تو بیٹھے، دوسری طرف کرسی پر میں بیٹھتا ہوں، ہم دونوں کے سامنے قلم کے پاس رکھا ہو، کاغذ قلم، اور ہم قلم کو اٹھائیں نہیں بلکہ قلم کو کاغذ کے رکھے رکھیں، اور ہمیں حکم یہ ہو
کہ تفسیر قرآن لکھنی ہے اور پورے قرآن کی تفسیر محض اس صفحے پہ لکھنی ہے، نہ میں قلم کو اٹھاؤں نہ تو قلم کو اٹھاؤ، بلکہ ہم سب حکم کریں قلم کو کہ اے قلم تو خود اٹھ اور تفسیر قرآن لکھنا شروع کر دے۔ جس کا قلم اٹھ کر خود بخود تفسیر لکھنا شروع کر دے وہ حق پر، وہ سچا ہے، اور جو نہ ہو سکے اس کا قلم والا جھوٹا ہے۔ مرزا کی ہمت نہیں ہوئی آنے، جب اس چیلنج کو بھی اس نے قبول نہ کیا تو حضرت پیر مہر علی شاہ نے تیسرا کر دیا اور فرمایا کہ مرزا صاحب آپ کو پتہ کیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پہرے دار ہوتا ہے، پشت پر اس کے نبی کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے نبی کی رحمت کا ہاتھ اس کی پشت پر ہوتا ہے۔ مجھے پتہ کیا ہے عزیزوں، اس وقت بھی ہمارے لیے ایک بہت المیہ ہے کہ ارتداد کی فضا باقی ہے، ارتداد باقی ہے، لوگ علل اعلان دین سے دور ہو رہے ہیں، اور وہ دین سے دور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ گمراہی۔ مورخ کبیر حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب اس امت میں ابو بکر موجود تھے تو ایک حوصلہ تھا، ایک ہمت تھی ایسے ارتداد اور مرتدوں کے خلاف لڑنے کی، سینہ سفر ہونے ایک حوصلہ تھا۔ لیکن آج یہ حال ہے کہ رزقهم ولا ابی بکر اللہ، لیکن آج ارتداد کی فضا موجود ہے لیکن ابو بکر ہم میں موجود ہے۔ ابو بکر کا حوصلہ کہاں سے لے کر آؤ؟ وہ ابو بکر جس نے رمز قرآن کو سمجھا تھا کہ قرآن مجید ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، ہمارے لیے نص قطعی موجود ہے، جس نص قطعی کے بعد کوئی اور عقلی دلیل سامنے جتنی بھی بڑی ہو سب رد، سب رد۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی بہاولپور میں ایک مسجد تھی، مسجد الصالح، وہاں تشریف لائے، جمعے کا خطبہ تھا، خطبہ دینے کے لیے آپ تشریف لائے۔ روایت میں وہ تاریخ بھی لکھی ہے 26 اگست 1932 سے تشریف لائے، تو وہاں پر آپ خطبہ دینے لگے اور فرمانے لگے کہ بھائیوں، میں ایک وقت تھا کہ ڈھابیل میں موجود تھا، وہاں پر مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت بہاولپور میں عدالت میں آپ کو بلایا جا رہا ہے، اور بلایا اس لیے کہ آپ کی پیشی ہے، اور جو آپ نے مرزا غلام قادیانی کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جھوٹا دجال کذاب ہے، اس کے بارے میں پوچھ گچھ آپ کو بلایا جا رہا ہے عدالت میں۔ تو میں ان دنوں خونی بواسیر کا شکار تھا، بیٹھا نہیں جاتا تھا، چلنا تو دور کی بات، لیکن میں پھر بھی ہمت کر کے اٹھا اور چلا، صرف یہ سوچتے ہوئے کہ بھائیوں ہو سکتا ہے یہ نیکی کام آ جائے، اسی نیکی سے کام بن جائے۔ چنانچہ میں اٹھا اور وہاں پہنچا، اور یہ کہتے کہتے حضرت رونے لگے۔ مجمع میں ایک حضرت کے شاگرد حضرت مولانا عبد الحنان ہزاروی رحمہ اللہ وہ بیٹھے، وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت اگر آپ کو اپنی مغفرت کا یقین نہیں تو ہم اپنی مغفرت پہ یقین کیسے کریں؟ آپ جیسی شخصیت کی مغفرت نہ ہو تو ہماری کیسے ہوگی؟ تو وہ بھی رو رہے ہیں، مجمع بھی رو رہا ہے، حضرت بھی رو رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت کی تعریف و توصیف میں اور بھی کچھ فرمایا، تو جب وہ بیٹھے تو حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، بھائی آپ نے ہماری تعریف و توصیف میں بڑا مبالغہ کر دیا، ہم پر تو یہ بات کھلی ہے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پہرا نہ دیں تو ان سے بہتر گلی کا کتا، تو ہم سے بہتر ہو گلی کا کتا۔ عزیزوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری نبی، اور آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، نہیں پیدا ہونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے، ہمارا عقیدہ، لیکن وہ بھی بحیثیت نبی نہیں، بحیثیت امت محمد کے فرد ہونے کے ساتھ
اسی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ اور فرد کی حیثیت سے زندگی گزاری اور پھر حضور علیہ السلام کی شریعت پر ہی عمل فرمائی. حالانکہ آپ آسمان پر رفع ہونے سے پہلے تشریعی نبی تھے، صاحب شریعت نبی تھے، لیکن جب نزول فرمائیں گے تو اب ان کی نبوت نہیں، اب تو سکہ صرف حضور پہ چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عقیدہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اس آخری نبی کو دل میں جگہ دینے کی ضرورت ہے. ایک عجیب نقطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں یہ ختم نبوت کی نص نازل فرمائی، ایک نقلی دلیل، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اس نقلی دلیل کے فوراً بعد اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے اہل ایمان، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کیا کرو. آخر کوئی تو حکمت تھی کہ ختم نبوت کے عقیدے کے فوراً بعد اللہ نے ذکر کثیر کرنے کا اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا. کوئی تو وجہ تھی. وہ وجہ کیا تھی؟ یہ ذکر کثیر کا حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ اس ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے، اگر وہ ٹھیک تو پورا بدن ٹھیک، اگر وہ خراب تو پورا بدن خراب. الا وحی القلب، وہ تمہارا دل ہے، وہ تمہارا قلب ہے. دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک سیکل کہتے ہیں صاف کرنے کی چیز کو، ہر چیز کا ایک سیکل ہوا کرتا ہے، صاف کرنے کی چیز ہوتی ہے. دلوں کا سیکل اللہ کا ذکر. گویا کہ جب دل میں ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی برکات سے اللہ تعالیٰ علوم و معارف کی چشمے نازل فرماتا ہے. حکمت و دانائی کے چشمے پھوٹتے ہیں، علم کی جزیات کھلتی ہیں، گتھیاں کھلتی ہیں، اجمالی علم تفصیلی بن جاتا ہے، نظری علم کشفی بن جاتا ہے، دلیل کا محتاج علم بدیہی بن جاتا ہے. اللہ اس اجمال کو تفصیل میں بدل دیتا ہے. کیسے؟ جب دلوں کا برتن صاف ہو، جب دل صاف ہوتا ہے. اسی بات کو حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، دل کو دستاور کے حج اکبر، دلوں کی محنت کرو. دلوں کو صاف کر لیا تو یہی تمہیں حج اکبر کا ثواب اللہ عطا فرمائے. ثواب وہ عمل نہیں عطا فرما دے گا کہ اب بس یہیں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو اور حج اکبر کا ثواب پالو گے. ثواب ملے گا عمل کے لیے، فرضیت کی ادائیگی کے لیے وہیں جانا ہو. تو یہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اللہ نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ عقیدہ اور اسی سے متصل جتنے بھی عقائد ہیں، چاہے وہ عقیدہ توحید ہو، عقیدہ رسالت ہو، عقیدہ ملائکہ ہو، عقیدہ صحف ابراہیم و موسیٰ و کتب موجود ہوں، جتنے بھی عقیدے ہوں، عقیدہ بعث بعد الموت، یوم آخرت، ہر عقیدہ اس عقیدے کو دل میں جگہ دینے اور دل سے اس کو کمال یقین کے ساتھ تسر تسلیم خم کرنے کے لیے دلوں کو ماننا پڑتا ہے، دلوں کو صاف کرنا پڑتا ہے. جب دل مزکا اور پاک ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس دل میں علوم و معارف کے چشمے کھولتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اکثر مشائخ جو گزرے ہیں وہ سکہ بند عالم نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی مجلس میں بیٹھے بڑے بڑے علماء ہوتے تھے. حضرت پیر فضل علی قریشی مسکین پور کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے شیخ کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ جب ان کی خانقاہ مسکین پور میں حاضر ہوا کرتے تھے تو جوتیاں دور اتارتے اور ننگے پیر ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے، ننگے پیر. آخر کوئی تو وجہ تھی، کوئی تو مقام تھا. تو حضرت فضل علی قریشی رحمہ اللہ تعالیٰ سکہ بند عالم نہیں تھے، لیکن ان کی صحبت میں بیٹھنے والے حضرت مفتی کفایت حضرت دہلوی جیسی شخصیت تھے جو کہ مفتی اعظم ہند تھے. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جیسی علمی شخصیت تھی. حضرت مولانا عبدالغفور عباس مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ جیسی علمی شخصیت تھی، جنہوں نے حدیث کا درس
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک کے سامنے بیٹھ کے ارشاد فرمایا اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ 18 سال ہو چکے ہیں مجھ فقیر عبد الغفور یہاں بیٹھ کر حدیث نبوی کا درس دیتے ہوئے، لیکن آج بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض ڈائریکٹ اخذ نہیں کرتا، بواسطہ اپنے مشائخ کے اخذ کرتا ہوں، اپنے شیخ حضرت پیر فضل علی قریشی رحمہ اللہ تعالیٰ کے توسط سے اخذ کرتا ہوں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب شیخ کا ہوتا ہے، جب کوئی مرید ایک شیخ کا ہوتا ہے تو تمام مشائخ کے فیوز و برکات اس اکیلے شیخ سے اللہ عطا فرماتے ہیں، کیونکہ وہ شیخ رہبر بھی ہے، وہ منزل کا باخبر شخص ہے، وہ رہنما ہے، اور اسی کی تربیت کے سائے میں چلتا ہوا ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تک پہنچتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے اتباع سنت کا، یہی وہ مقام ہے کہ جس مقام پر اللہ لانا چاہتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو رسول اللہ کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تم ان کی اتباع میں کامل ہوگے تو تمہیں دعویٰ نہیں کرنا پڑے گا، اللہ تمہیں خود قبول فرمائے گا، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اللہ ہم سب سے محبت فرمائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال کی اتباع نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے اس رستے پر تمام عقیدے اور اعمال کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔